السلام علیکم. کیا جمعہ کے دن مسلمان بھائی کو جمعہ مبارک کہنا بدعت ہے؟ وعلیکم السلام. جمعہ کے دن مسلمان بھائی کو جمعہ مبارک کہنا بدعت نہیں بلکہ جائز ہے، اور یہ صحابہ اور تابعین کا طریقہ بھی رہا ہے. جیسے کہ کوئی بھی چیز بدعت ہونے کے لیے، ایک چیز ذہن میں رکھیے آپ لوگ کہ بدعت ہونے کے لیے کوئی چیز اس وقت بدعت ہوتی ہے جبکہ وہ چیز صحابہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیز نہ ہوئی. لیکن اگر صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ چیز نہیں ہوئی، پھر بھی مسلمان اس چیز کو کر رہے ہیں اور اس کے کرنے سے اسلام میں کوئی خرابی لازم نہیں آ رہی ہے، تو اس چیز کے کرنے کی وجہ سے بدعت ایسی بدعت شمار نہیں کی جائے گی جو بدعت کے ہمارے لیے حرام ہو. لیکن رہا جمعہ کا سوال، تو اب جمعہ کو مبارکباد پیش کرنا یہ کوئی بدعت نہیں، بلکہ اب دیکھیے حدیث ابن ماجہ حدیث نمبر 1098 میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید کا دن تصور کیا. کہا، فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جمعہ عید ہے. اور عید اس لیے کہتے ہیں عید کو کہ لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں. اور حدیث پاک میں جب آیا ہے کہ جمعہ عید ہے تو عید کے دن آپس میں اس مسلمان خوشیاں سمجھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور عید کے دن جب خوشی میں ہوتا ہے انسان تو مبارکباد پیش کرنا یہ کوئی کیا ہے، بدعت کا کام نہیں ہے. اور مسلم شریف، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، جنت سے نکالا، پیدا کیا. یہ تمام چیزیں جو جمعہ کی فضیلتوں میں آئی ہے کہ جمعہ کے فضائل ایسے ہیں جس کو کہ انسان اس کے فضائل کو سن کر اور اس کے فضائل کو دیکھ کر جمعہ کی مبارکباد پیش کرتا ہے. اور یہ کوئی بدعت اور یہ گمراہی نہیں ہے. بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جمعہ مبارک کہنا یہ بدعت ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو نہیں کیا ہے، اور جس چیز کو رسول نے نہیں کیا ہو اس چیز کو کرنا ہمارے لیے بدعت ہے. حالانکہ یہ بات بالکل درست نہیں. کیوں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فتح الباری جلد 10 صفحہ نمبر 155 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع. مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی کام کا کرنا اس بات کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ وہ کام ہمارے لیے جائز ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا اس فعل کا نہ کرنا اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتی. یعنی ان کا نہ کرنا ہمارے لیے یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس چیز کا کیا ہے ہمارے لیے وہ کام کرنا منع ہو. علامہ ابن حمام جن کی وفات 861 ہجری میں ہے، فتح القدیر جلد 1 صفحہ نمبر 446 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم الثابت بعد هذا نفی المندوبیت واما ثبوت الکراہیت فلا الا ان يدل دلیل آخر. مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا نہ کرنے سے اس قدر ثابت ہوا کہ مسنون نہیں رہا، سنت نہیں رہا کراہت کا ثبوت یعنی مکروہ کا ثبوت تو اس وقت تک متحقق نہیں ہوتا جبکہ اور کوئی دلیل کراہت پر قائم نہ ہو. تو اب اگر جمعہ مبارک کے ثبوت پر کس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کا کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ جمعہ مبارک کہو، تو اب اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جمعہ مبارک کہنا ہمارے لیے حرام ہے. نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان دونوں علماء کرام نے، علامہ ابن حجر نے اور علامہ ابن حمام نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کا کرنا اس بات کی دلیل تو ہوتی ہے کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کا نہ کرنا ہمارے عدم جواز کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے سنت نہیں ہے. اگر عدم جواز کی دلیل لانا ہے تو عدم جواز کے اوپر کوئی دلیل ہمیں لا کر بتاؤ. اور کسی بھی حدیث میں اور کسی بھی فقہا کے قول سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ جمعہ مبارک مت کہو. اگر کسی بھی فقہا یا کسی بھی علماء کی دلیل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جمعہ مبارک نہ کہو تو ہم اس چیز سے رک جائیں گے. ہاں، ہم جو جمعہ مبارک اس لیے کہتے ہیں کہ جمعہ عید کا دن ہے اور عید کے دن عام مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کیا کرتے ہیں
ہیں, جیسا کہ بخاری مسلم میں ہے کہ عید کے دن ایک مسلمان دوسرے کو مبارکباد پیش کرے, دعائیں دے, اور کیا ہے ایک دوسرے کے لیے یہ کہے تقبل تقبل, یعنی قبول کرے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزے کو. تو یہ مبارکباد بھی ایک دعا ہے, مبارکباد پیش کرنا بھی ایک دعا ہے. تو جب ایک انسان دوسرے انسان کو مبارکباد پیش کرتا ہے تو ایک دعا دیا کرتا ہے, جس کو کہ حدیث پاک میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب عید کا دن آئے تو مبارکباد پیش کرو, اور جمعہ بھی عید کا دن ہے اس لیے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی بدعت کی بات نہیں ہے. اور رہا بدعت بھی, تو ایسی بدعت ہے جس کے کرنے سے اسلام میں کوئی کیا ہے افیکٹ نہیں پڑ رہا ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر ما عمل بها. اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا نیا طریقہ پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے کرنے سے اور اس کو ثواب عطا فرمائے گا, اور اس کے علاوہ جو بھی شخص کرے گے اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ کوئی اچھا طریقہ ہے, نیا طریقہ ہے. مبارکباد پیش کرنے سے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت سے قریب ہوا کرتا ہے. تو محبت, اسلام محبت کی تعلیم دیا کرتا ہے. اسی لیے اگر ہم محبت سے جمعہ مبارک کہتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے, کوئی حرام کوئی ناجائز فعل نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.